پرانے وقتوں میں ایک بادشاہ ہوتا تھا، تو جیسے ہمارے ہاں وزیر اعظم ہاؤس میں، گورنر ہاؤس میں باقاعدہ ہر چیز اپنی ہوتی ہے، اس وقت بھی شاہی محل میں ہر چیز اپنی ہوا کرتی تھی، ایون کہ دودھ وغیرہ حاصل کرنے کے لیے بھینسیں بھی وہ اپنی رکھتے تھے۔ اب شاہی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھینسیں وغیرہ رکھی جاتی تھی، اور بادشاہ کی عادت یہ تھی کہ بادشاہ سلامت پورے ملک کا بھیس بدل کر مختلف مقامات پر جا جا کر دورہ کیا کرتے تھے کہ آج اس ملک میں گئے، 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 یعنی اس شہر میں، اس شہر میں، اس صوبے میں وغیرہ۔ ایک مرتبہ بادشاہ سلامت نکلتے نکلتے بھیس بدل کر جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل میں پہنچے تو وہاں پر ایک بڑھیا کی جھونپڑی تھی، بڑھیا اور اس کے ساتھ ایک بیٹی رہا کرتی تھی۔ بادشاہ سلامت نے ویسے ہی مہمان بن کر کے، ہماری مہمان نوازی کرو گی؟ ہاں جی کریں گے، بیٹھ جائیں، یہ کہا اور گھر میں بٹھا لیا، اور بیٹی سے کہا کہ بیٹی دودھ دھو لو، بھینس کا یا گائے کا جو بھی ہے۔ بیٹی نے دودھ دوہا تو ایک بھینس میں سے اتنا دودھ نکلا جتنا دودھ بادشاہ سلامت کے شاہی محل کی ساری گائے دیا کرتی تھی، ساری بھینسیں دیا کرتی تھی۔ بادشاہ حیران، یار میں اتنی ساری بھینسیں رکھوں اور دودھ پورا نہ ہو، اور اس نے ایک بھینس رکھی ہوئی ہے اور دودھ اتنا پورا کر لیتی ہے، تو میں اگر یہ والی بھینس لے لوں تو یہ بھینس لینے کے بعد میرا اتنی ساری بھینسوں کا خرچہ ختم ہو جائے گا۔ بادشاہ نے ذہن بنا لیا کہ اب یہ والی بھینس تو گئی۔ اگلا دن صبح کا وقت آیا تو پھر ناشتے واشتے کا معاملہ تھا، تو بادشاہ سلامت نے اپنا پھر کہا ہمیں اجازت دیں گی؟ تو بوڑھے نے کہا کہ ناشتہ کر کے چلے جائیے گا، یہ کہا، اور بیٹی سے کہا کہ دودھ دھو لیں۔ یہ پتہ ہے آپ کو کہ جن کے ہاں بھینسیں وغیرہ جو پنجاب سے بلونگ کرتے ہیں یا دور سندھ سے بلونگ کرتے ہیں، ایک وقت میں 2 مرتبہ دودھ دوہا جا سکتا ہے۔ اب کی بار اس بھینس کا دودھ دوہا تو اتنا ہی نکلا جتنا ایک عام نارمل گائے دیتی ہے۔ وہ بڑا حیران ہوا، اور ادھر سے بیٹی نے آواز لگائی کہ اماں بھینس نے دودھ اس مرتبہ کم دیا ہے۔ تو ماں نے کہا کہ لگتا ہے کہ بادشاہ کی نظر ہمارے مال پر پڑ گئی۔ اس نے پہچانا نہیں کہ یہ بادشاہ ہی کو بھینس بدل کر آیا تھا، تو بادشاہ بڑا حیران ہوا۔ خیر اس نے کچھ کہا تو نہیں، کیونکہ دل کی حالت تھی بھی اس کی۔ صبح ہوئی، ناشتہ کیا، چلا گیا، اور سب سے پہلے کہا کہ جاؤ اس بڑھیا کو اور اس کی بیٹی کو بلا کے لاؤ۔ وہ بلا کر لائے، کہا کہ تمہاری بھینس تو مجھے واقعی پسند آ گئی تھی، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے پتہ لگا کہ میری تمہاری بھینس کے اوپر نظر آ گئی؟ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جب وزراء بادشاہ اپنی رعایا کے مال کے حریص اور لالچی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ ان کی رعایا کے مال سے برکت اٹھا لیتا ہے۔ اسی لیے آج ہمارے ملک کا پورا نہیں ہوتا کہ ہمارے بادشاہ سلامت سب سے لے رہے ہیں، دے نہیں رہے، اور خدائی قانون یہ ہے کہ ہمیشہ مال دینے سے بڑھتا ہے، خرچ کرنے سے بڑھتا ہے، لینے سے نہیں بڑھتا۔ یہی آپ نے سورہ آل عمران کل شروع کی تراویح میں، تو سورہ آل عمران کے جو مرکزی مضامین ہیں، جو گاہے بگاہے اس کا تذکرہ جہاں پر ہوگا، تو سورہ آل عمران میں جہاں بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، وہیں پر اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کا بھی تذکرہ ہے۔ اسی لیے کہ بندوں کو بھی یہ اصول سکھا دیا گیا کہ خدائی قانون یہی ہے کہ جب تک خرچ کرتے رہو گے تمہیں ملتا رہے گا، اور تم خرچ کرنا چھوڑ دو گے تمہارے اوپر عطاؤں کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ دیکھیں ہمارے وطن عزیز پاکستان کا جو حال ہے سب کے سامنے ہے کہ ہمارے بادشاہوں نے عوام پر، رعایا پر خرچ کرنا چھوڑ دیا تو ان کو ملنا بند ہو گیا۔ کون سا ٹیکس ہے جو یہ نہیں لے رہے؟ کون سا ٹیکس ہے جو وصول نہیں ہو رہا؟ اس کے باوجود بھی یعنی 100 روپے کا بیلنس ڈلوائیں تو 45، 50، 60 روپے کے لگ بھگ ملتا ہے، اور پیٹرول ڈلواتے ہیں تو جو اوریجنل قیمت ہے اس سے بھی کم ملتا ہے۔ اس کے باوجود بھی ہمارے ملک کا پورا نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ کیونکہ بادشاہ سلامت صرف لینے کے عادی ہو گئے، دینے کے عادی نہیں ہوئے۔ تو یہ اصول یاد رکھیے گا ساری زندگی کہ مال ہمیشہ اسی کا بڑھتا ہے جو خرچ کرتا رہتا ہے، اور وہ کیسے بڑھے گا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ جانے اور اس کا حبیب جانے۔
ہمارا اصول یہ ہے، ہمیں جو بتایا گیا کہ خرچ کرو، انفق لتنفق علیک یا لینفق علیک او کما قال، خرچ کرو تاکہ تم پر خرچ کیا جائے۔ اور روایت بار بار ہم پیش کرتے ہیں، ذہن نشین رکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کچھ لوگوں کو عطا فرماتا ہے، اور اس لیے عطا فرماتا ہے کہ وہ دیگر لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں، یعنی ان کو رزق پہنچانے کے لیے اللہ ان کو عطا فرماتا ہے، اور اس وقت تک دیتا رہتا ہے جب تک یہ ان کو عطا کرتے رہتے ہیں۔ جیسے ہی یہ وہاں پر عطاؤں کا دروازہ بند کر لیتے ہیں، وہاں سے ہاتھ روک لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر بھی رزق اتارنا بند کر دیتا ہے، اور جن کو یہ دے رہے تھے ان کو دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی اور راستہ بنا دیتا ہے۔ لہذا اپنی زندگی میں اصول یہ رکھیں، خاص طور پر میں بار بار اس بات کا تذکرہ اس لیے کرتا ہوں، ہمارے ہاں ایک بہت بڑی تعداد، آپ تو ماشاءاللہ سارے چونکہ مسجد اور مدرسے سے وابستہ ہیں، آپ تو خرچ کرنے کے معاملے میں بخل نہیں کرتے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد ہے جو مسجد اور مدرسے کے معاملے میں یا دینی مقامات کے معاملے میں خرچ کرنے میں بخیل ہو گئی، انہیں الٹے سیدھے خواب دکھا دیے گئے۔ حالانکہ کون سا ایسا مقام ہے جہاں پر ہم اضافی پیسہ خرچ نہیں کرتے؟ آپ خربوزہ لے کر آتے ہیں، چھلکے کے پیسے دے کر آتے ہیں، لیکن پھینکتے کہاں ہیں؟ کچرے میں۔ تربوز لے کر آتے ہیں، تربوز کے چھلکے کے پیسے دے کر آتے ہیں، پورا ویٹ کرتے ہیں نا، اندر کے مال کا تو ویٹ نہیں کرتے، چھلکا کہاں جاتا ہے؟ باہر۔ اب مرغی تلواتے ہیں، کوئی کٹواتے ہیں، اس کے بعد جو کٹوانے کے بعد جو اوریجنل قیمت آتی ہے، وہ ویٹ آتا ہے، وہ کتنا آتا ہے؟ باقی ساری چیزیں کہاں گئی؟ آپ مچھلی خریدتے ہیں، پورا آپ نے مچھلی کا پیس نکال لیا، جب وہ صاف ہوگی، سارا سا گوشت نکلے گا، کتنی کمی آتی ہے؟ 40% کمی آتی ہے، لیکن ہم وہاں پر ہمیں دکھ نہیں ہو رہا ہوتا، وہاں پر ہمارا دل کمزور نہیں ہوتا، لیکن جہاں دین اور دینیات کے لیے خرچ کرنے کی بات آتی ہے ہمارا دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے، ابھی ہم نے تہجد کی نماز میں سماعت کیا، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسن دے؟ یعنی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو مال بندوں کو عطا فرماتا ہے اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی تلقین ارشاد فرماتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ تم دے رہے ہو تمہارا قرض ہے، یعنی تمہیں میں نے دیا تھا، تم میری راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارا یہ خرچ کرنا گویا کہ میرے اوپر قرض ہے۔ اور جو عام دیانتدار آدمی قرض ادا کرتا ہے تو کائنات میں سب سے زیادہ دیانتدار اگر کوئی ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، وہ اللہ ہے کہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، اور وہ انشاءاللہ عز و جل قرض بلکہ اس سے بڑھا کر پورا فرمائے گا۔ لہٰذا دین اور دینیات کے معاملے میں بھی خرچ کرنے کی عادت بنائیں، اپنے رشتہ دار، پڑوسی اور دیگر احباب جہاں جہاں پر آپ خرچ کرتے تھے تب معمول کے مطابق خرچ کرنے کی عادت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عطاؤں کے دروازے کشادہ فرمائے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔